اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سلیم اپنے تمام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بچوں سے مخاطب ہوں۔ آج 5 فروری 2023 ہے، یوم کشمیر کا دن بھی ہے، اور آج میں اپنا یوٹیوب چینل جو ہے اس کی لانچنگ کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا تعلق آزاد کشمیر دیرکوٹ سے ہے، اور میں زیادہ تر عرصہ جو ہے وہ کراچی میں رہا ہوں 22 سال، اور تقریباً 4 دہائیوں تک میرا پروفیشنل ایکسپیرینس ہے مختلف اداروں کے ساتھ۔ تو میٹرک کے بعد میں کراچی گیا، وہاں میں نے جو ہے بی کام کی، اس کے بعد جو ہے بینکنگ اور فائنینس کی تعلیم حاصل کی۔ پھر میں نے وہاں اسٹیٹ بینک جوائن کرنے کے بعد میں نے بڑی نمایاں پوزیشن کے ساتھ انسٹیٹیوٹ آف بینکرز کا IBP جو ہے بینکنگ اسپیشلائزیشن ایگزام پاس کیا۔ تو میرے پاس کچھ 34 سال تو اسٹیٹ بینک کا تجربہ ہے۔ اس کے علاوہ میں 5-6 اور اداروں میں بھی رہا ہوں، جن کے نام ہیں FW نیشنل لاجسٹک سیل، پنجاب ایگریکلچر ڈیولپمنٹ سپلائی کارپوریشن، اور انویسٹمنٹ کارپوریشن آف پاکستان، اور پاکستان انشورنس کارپوریشن جو ایک ری انشورنس انٹیٹی ہے۔ ان کے ساتھ میں نے یہ تو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، اور اس دوران میں نے یہ دیکھا کہ ادارے کس طریقے سے چلتے ہیں، ان کا انفراسٹرکچر کیا ہوتا ہے، ڈیسیژن میکنگ کیا ہوتی ہے، ٹرانسپیرنسی کیا ہوتی ہے۔ پھر اسٹیٹ بینک میں 1988 میں آیا۔ اس کے بعد میں نے کافی سینئر لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا، اور خود بھی اچھی خاصی جو ہے وہ سینئر پوزیشن تک گیا۔ میں 1996 میں مظفر آباد آیا، وہاں میں کچھ عرصے کے بعد اکاؤنٹنٹ کیش ہو گیا، جو بڑی سینئر پوزیشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں وہاں سے ٹرانسفر ہو کے فیصل آباد گیا، وہاں کرنسی آفیسر اور ڈپٹی چیف منیجر رہا۔ پھر وہاں سے کراچی گیا، کراچی ہماری جو سب سے بڑا آفس ہے اس میں رہا ہوں کوئی 3 سال۔ پھر مظفر آباد مجھے چیف منیجر بنا کے بھیجا گیا۔ تو یہاں میں بتاتا چلوں کہ چیف منیجر جو ہے وہ اس علاقے کا ریجنل ہیڈ ہوتا ہے، ویسے عام بینک کا منیجر نہیں ہوتا ہے۔ اس کے انڈر میں تمام ریجنل ہیڈ اور تمام اس علاقے کی برانچز ہوتی ہیں۔ پھر سب اس سے بڑے آفس میں جو ہے میں راولپنڈی رہا ہوں۔ تو اس دوران جو ہے میں نے کافی سینئر لوگوں کے ساتھ کام کیا، بہت ساری جو ہے سکسیس سٹوریز بھی ہیں اور بے شمار فیلیئرز بھی ہیں۔ تو اس یوٹیوب چینل کے اوپر جو ہے میرا آنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ پہلے تو میں سوچ رہا تھا کہ میں ریکارڈ کروں گا، اپنی جو یادداشتیں ان کو ریکارڈ کروں گا کتاب کی شکل میں، لیکن اب چونکہ کتاب پڑھنے کا رجحان نہیں رہا، تو میں اپنے تجربات، اپنی کچھ کامیابیاں، ناکامیاں، اور میرے ساتھ جو لوگ بڑے ہائیلی پروفائل لوگ رہے ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ اور بہت ہی ایکسپیرینس لوگ رہے ہیں، ان کی جو زندگی کے حالات اور ان کی سکسیس سٹوریز، ان کے کام کرنے کا انداز جو ہے لوگوں کے ساتھ پیش کر سکوں، اور اگر ہو سکے تو اس سے جو ہے میرے کوئی عزیز و اقارب، جو میرے ملنے والے لوگ اور جو ینگسٹر ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ شاید اس سے کچھ رہنمائی حاصل کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں یہ تو میری پروفیشنل لائف ہوئی۔ اس کے علاوہ کچھ میرا جو ہے بحیثیت اسٹوڈنٹ جو ہے تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے میں باقی چیزوں کی طرف بھی جو ہے وہ کچھ پروگرامز کروں گا۔ مثال کے طور پہ تاریخی حوالے سے جو ہے ہماری جو خلافت راشدہ کے بارے میں، اس کے علاوہ جو ہماری اسلامی تاریخ ہے اس کے حوالہ جات پراپر، یہ نہیں ہے کہ ویسے اس کی جو بھی چیز میں بیان کروں گا اس کے پراپر جو ہے وہ اس کی کتاب کا جو ہے وہ ریفرنس ہوگا، راوی کا ریفرنس ہوگا، جو اچھی کتابیں ہوں گی۔ مثال کے طور پہ ان کا دینی لحاظ سے تو میری وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے، تاریخی لحاظ سے مثال کے طور پہ صحیح بخاری، مسلم، موطا امام مالک، مصنف ابن ابی شیبہ، امام احمد بن حنبل، اور ان میں، اور اس کے علاوہ البدایہ والنہایہ، تفسیر ابن کثیر، اور حافظ ابن کثیر کی جو تاریخ ہے، طبری کی تاریخ ہے، جو عباسیوں کی جو حکمرانی ہے اس کے اوپر بھی 1-2 پروگرام ہوں گے، جو ہمارے خلفاء رہے ہیں یا حکمران رہے اسپین کے، اس کے اوپر ہوگی، بنو امیہ کے اوپر بات ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جو سب کنٹیننٹل ہسٹری ہے، اس پہ بھی 1-2 پروگرام ہوں گے، اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ عام جو جنرل تاریخ پڑھائی جاتی ہے اس سے تھوڑا سا ایک ریسرچ بیس چیزیں ہوں گی جو شاید عام طور پہ ہمیں نہیں بتائی جاتی ہیں، انشاءاللہ وہ ہوں گی۔ پھر ہم جو ہے پاکستان جو سب کنٹیننٹ کی آزادی کی جو تحریک ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، اس میں کچھ مزید لوگوں کو ہم ایڈ کریں گے۔
اس کے علاوہ جیسے آج تحریک آزادی کشمیر کا وہ یوم یکجہتی کشمیر کا دن ہے، تو کشمیر کے بارے میں بھی جو ہے وہ ہم اپنے طور پہ جو میری معلومات ہے اور میں جن لوگوں سے ملا ہوں اس پہ بات ہوگی۔ 1947 کی جو ہے جنگ آزادی کے حوالے سے کوئی جو بھی ڈاکومنٹری ایویڈنسز ہوں گی یا جو لوگوں سے ہمیں معلومات ملیں گی ان کو بھی ہم شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ 1971 کی جنگ کے بارے میں جو ہے بہت ساری باتیں ہمیں یہاں جو بتائی جاتی تھیں اس سے ہٹ کے جو باتیں تھیں، کوئی BBC کی ڈاکومنٹریز ہیں ان کے حوالے سے، کچھ کتابوں کے حوالے سے، کچھ ہمارے ابھی تک 1971 وار کے جو ہیں وہ پرزنر آف وار موجود ہیں ان کے انٹرویوز ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پراپر ایویڈنس کے ساتھ اور اچھے اس کی جو ہے اس کی ایک ریفرنسز کے ساتھ ہم لوگوں کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تھوڑا بہت جو ہے وہ جو فائنینس، بینکنگ، اکانومی کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور خاص کر اسٹیٹ بینک اور بینکنگ سیکٹر کیا کر رہا ہے، انشورنس سیکٹر کیا کر رہا ہے، اس کے بارے میں بات ہوگی، اور موجودہ حالات میں جو آج کل IMF وغیرہ کی کنڈیشنلٹیز ہیں اور بڑا شور شرابہ ہے، ایک آدھ پروگرام بہت جلد ہم انشاءاللہ اس پہ بھی کریں گے۔ تو امید ہے کہ یہ جو ہے یہ کس حد تک جو ہے یہ بینیفیشل ہوگا لوگوں کے لیے، اس کا تو وہ اٹ از یٹ ٹو بی سین، لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ جو کچھ مجھے پتہ ہے یا جو میں نے دیکھا اس کو میں بالکل من اور اپنے جہاں تجربات ہوں گے یا میرے خیالات ہوں گے ان کو جو ہے میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتاؤں کہ یہ ایونٹ ہے اور یہ میرے ذاتی تجربات ہیں اور یہ میری ذاتی رائے ہے، تو آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا، اور اس میں میری 500-400 لوگوں کی جو ایک آڈینس ہے تو ان کے تک میں یہ پہنچانا چاہوں گا۔ باقی میرے جو کراچی کے دوست ہیں، میری ایک چند دن پہلے میں نے کہیں ایک یوٹیوب پہ بات ہوئی تھی، اس میں نے کچھ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے پوری بات پورا سچ نہیں کہا ہے، تو وہ جو نیکسٹ میری ویڈیو آئے گی میں پورا سچ کہوں گا، لیکن وہ ایونٹ ابھی تک اس میں نہیں ہوا تھا جس کا وہ ریفرنس دے رہے ہیں، وہ 3 ہفتے بعد جو ہے وہ اپلوڈ ہوئی تھی، تو وہ بھی کر لیں گے۔ تو آج صرف اتنا ہی، تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔